ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایمان کے اعلیٰ درجے پر ہوں گے۔ سدا خوش رہیں، آمین۔ آج ہم رکوع نمبر 2 کے بقیہ حصے یعنی آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 20 تک کی آیات کو پڑھیں گے اور اس کے ترجمہ اور تشریح کو سمجھیں گے۔ آئے ہم آغاز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 9 سے 14 تک میں غزوہ احزاب میں مسلمانوں منافقین کو پیش آنے والے حالات کا تذکرہ کیا گیا اور انہیں اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرنے کا کہا گیا جو جنگ کے مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ نے ان پر کی۔ اللہ تعالیٰ نے غیبی امداد یعنی فرشتے بھیجے اور تند و تیز ہوا جس نے کفار کے لشکر کو تہس نہس کر دیا اور انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا، اور اس کے علاوہ منافقین کے ہیلے بہانوں کا بھی تذکرہ کیا گیا تاکہ وہ کسی طور لڑائی میں شامل ہی نہ ہو سکیں۔ آئیے اب ہم اگلی 6 آیات کا ترجمہ اور تشریح پڑھتے ہیں۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ، حالانکہ پہلے وہ خدا سے عہد کر چکے تھے، اقرار کر چکے تھے۔ لا یولون الادبار، کہ وہ پیٹھ نہیں پھیریں گے۔ وکان عہد اللہ مسئولا، اور خدا سے جو اقرار کیا جاتا ہے اس کی ضرور پرسش کی جاتی ہے، یعنی کہ اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ بیان کیا گیا ان آیات میں کہ یہ منافقین جنگ بدر تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن جب مسلمان فاتح ہو کر اور مال غنیمت لے کر واپس آئے تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ اسلام کا اظہار کیا بلکہ یہ عہد بھی کیا کہ آئندہ جب بھی کفار سے مارکا پیش آئے گا تو وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر ضرور لڑیں گے، اور یہاں ان کو ان کا وہی عہد یاد کرایا گیا، یعنی اسے پورا کرنے کا ان سے مطالبہ کیا جائے گا، اور عدم وفا یعنی کہ وعدہ نہ پورا کرنے پر وہ لوگ سزا کے مستحق ہوں گے۔ قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارَ، کہ تم کو تمہارا بھاگنا نفع نہیں دے گا۔ ان فررتم من الموت او القتل، اگر تم مرنے یا مارے جانے سے بھاگتی ہو۔ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم اس سے بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے، یعنی موت سے تو کوئی سی صورت تم جو ہے وہ بچ ہی نہیں سکتے۔ اگر میدان جنگ سے بھاگ کر آ بھی جاؤ گے تو کیا فائدہ، کچھ عرصے کے بعد تمہیں موت کا پیالہ پینا ہی پڑے گا۔ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ، کہ کون ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ سے بچا سکتا ہے۔ ان ارادہ بکم سوءً، کہ اگر وہ تمہارے ساتھ کسی بھی نقصان کا ارادہ کر لے، اور ارادہ بکم رحمتاً، یا وہ اگر تم پر مہربانی کرنا چاہے تو کون اس کو ہٹا سکتا ہے۔ وَلَا یَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں پاؤ گے ولیًّا دوست، ولا نصیرًا، اور نہ ہی کوئی مددگار، یعنی تمہیں ہلاک کرنا، بیمار کرنا، یا مال و جائیداد میں نقصان پہنچانا، یا قحط سالی میں مبتلا کر دینا چاہے تو کون ہے جو تمہیں اس سے بچا سکتا ہے، یا اپنا فضل و کرم اللہ تعالیٰ تم پر کرنا چاہے تو وہ اس کو روک سکے۔ اور خدا کے سوا تو تم کسی کو بھی اپنا مددگار اور دوست پا ہی نہیں سکتے۔ قد یعلم اللہ، اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو بھی جانتا ہے، المعوقین منکم، کہ جو لوگوں کو منع کرتے ہیں، والقائلین، اور کہنے والوں کو، لاخوانہم، جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں، ہلم علینا، کہ ہمارے پاس چلے آؤ، ولا یاتون الباس، اور وہ لڑائی میں نہیں آتے، الا قلیلا، مگر بہت کم۔ اور یہ اصل میں کہنے والے منافقین ہی تھے جو اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شریک ہونے سے روکتے تھے، کیونکہ وہ موت کے خوف سے پیچھے ہی رہتے تھے اور وہ کسی طور لڑائی میں شامل نہیں ہوتے۔ اشیحتاً علیکم، اور تمہارے بارے میں بخل کرتے ہیں۔ فاذا جاء الخوف، اور جب ڈر کا وقت آتا ہے، رأیتہم، تو تم ان کو دیکھو گے، ینظرون علیکم، کہ وہ تمہاری طرح اس طرح دیکھ رہے ہیں، تدور اعینہم، کہ ان کی آنکھیں پھر رہی ہیں، کالذی یغشی علیہ من الموت، اس شخص کی مانند جس پر کہ موت کی غشی طاری ہوگی ہے۔ بخیل کے بارے میں بات کرتے ہیں
کہ یہ منافقین تمہارے ساتھ خندق کھود کر تم سے تعاون کرنے میں یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں یا تمہارے ساتھ مل کر لڑنے میں بخیل ہیں۔ یہاں پر ان کی بزدلی اور پست ہمتی کی کیفیت بیان کی گئی ہے کہ جو ہی ان پر کوئی ایسا وقت آتا ہے تو ان کی آنکھیں مارے دہشت اور ڈر کے ایسے پھر رہی ہوتی ہیں جیسے کسی کو موت کی غشی آ رہی ہو۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، اور جب خوف چلا جاتا ہے، فوجیں چلی جاتی ہیں یا آزمائش ختم ہو جاتی ہے، سَلَكُوكُمْ بِأَلْسِنَاتٍ حِدَادٍ، تو وہ تیز زبانوں کے ساتھ تمہارے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، اور وہ مال میں بخل کرتے ہیں۔ جب خوف کا وقت ہوتا ہے تو ان کی یہ حالت بری ہوتی ہے، اور جب خوف چلا جاتا ہے تو وہ اپنی شجاعت اور مردانگی کی ڈینگیں مارنی شروع ہو جاتے ہیں جو سراسر جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں، یا غنیمت کی تقسیم کے وقت اپنی زبان کی تیز و تراری سے لوگوں کو متاثر کر کے زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غنیمت کی تقسیم کے وقت یہ سب سے زیادہ بخیل اور سب سے زیادہ بڑا حصہ لینے والے، اور لڑائی کے وقت یہ سب سے زیادہ بزدل اور ساتھیوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کر بھاگ جانے والے ہیں۔ یعنی اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ ان میں خیر کا جذبہ ہے ہی نہیں، اور مذکورہ خرابیوں اور کوتاہیوں کے ساتھ یہ خیر اور بھلائی سے یہ جو ہیں وہ بالکل ہی محروم ہیں۔ اولئک لم یؤمنوا، یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور یعنی کہ یہ ایمان سے محروم ہیں۔ فأحبط اللہ اعمالهم، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال برباد کر دیے ہیں۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور خدا کو یہ آسان ہے۔ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا، خوف کے سبب، خوف و دہشت کے سبب وہ خیال یہ کر رہے ہیں کہ فوجیں جو ہیں وہ ابھی نہیں گئیں۔ وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر وہ لشکر دوبارہ آ جائیں یا فوجیں دوبارہ آ جائیں، يَوَدُّوا، تو وہ تمنا کریں گے، لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ، کہ کاش وہ جا کر صحرا میں ٹھہریں، کسی گاؤں میں جا کے ٹھہریں یا بادیہ نشینوں کے پاس جا کر ٹھہریں۔ یعنی ان منافقین کی یہاں پر ان کی بزدلی، ان کی کم ہمتی اور خوف و دہشت کا حال بیان کیا گیا ہے کہ کافروں کے گروہ اگرچہ ناکام و نامراد واپس جا چکے ہیں، لیکن یہ اب تک سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ ابھی تک اپنے مورچوں اور خیموں میں موجود ہوں، اور اگر کفار کی ٹولیاں بالفرض دوبارہ لڑائی کی نیت سے آ بھی جائیں تو ان منافقین کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ مدینہ شہر کے اندر رہنے کی بجائے باہر صحرا میں بادیہ نشینوں کے ساتھ ہوں، اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں خبریں سنیں، خبریں پوچھیں کہ آیا وہ نعوذ باللہ ہلاک ہوئے یا نہیں، یہاں لشکر کفار جو ہے وہ کامیاب ہو گیا یا نہیں۔ یسألون عن انبائکم، اور وہاں سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں پوچھتے ہیں۔ لو کانوا فیکم، اگر وہ تمہارے درمیان ہو، ما قاتلوا، تو وہ لڑائی نہ کریں، الا قلیلا، مگر کم۔ ولو کانوا فیکم ما قاتلوا الا قلیلا، یعنی کہ اگر وہ تمہارے درمیان موجود ہوں گے تو وہ لڑائی نہیں کریں گے اور وہ اس میں بہت کم حصہ لیں گے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے سخت وعید بیان کی گئی ہے جو جہاد سے گریز کرتے ہیں اور اس سے پیچھے رہتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب کی تلقین کی گئی ہے۔ ان آیات کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ایسی بڑی آفت سے حفاظت فرمائی جو انہیں صفحہ ہستی سے مٹا سکتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت چونکہ ساتھ شامل تھی اس لیے کوئی کچھ نہ بگاڑ سکا۔ کفار خوف زدہ ہو کر بھاگ گئے، منافق شرمسار ہو گئے، یہودیوں کو قتل کر دیا گیا، اور مسلمانوں کی سارے عرب میں دھاک بیٹھ گئی۔ یہاں پر اس رکوع کا اختتام ہوا۔ آپ ان کو بہت دھیان سے سنیے گا اور اس کو سمجھیے گا، اور جو آپ کو سوال سمجھ نہ آئے وہ پلیز لکھ لیجیے گا تاکہ جو نیکسٹ سیشن جو ہوگا ہمارا کویسچن اینڈ کیوریز کا تو ہم آپ کو ان تمام سوالوں کے جواب دے دیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔